السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج 16 رمضان المبارک آج 6 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 18 اپریل 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں رمضانی نصیحتوں کا یہ سلسلہ پیش ہے، اور آج کی یہ تیسری آخری کلپ آپ کو سنائی جا رہی ہے یا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا موضوع ہے صدقہ کس کو دیں۔ پچھلی کلپ میں ہم نے دوسری کلپ میں بتایا کہ صدقہ اور رمضان کا گہرا تعلق۔ معلوم ہونا چاہیے کہ صدقے کے سب سے زیادہ محتاج، چاہے وہ مالی صدقہ ہو یا کوئی اور صدقہ ہو، سب سے زیادہ محتاج مسکین اور فقیر لوگ، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں یا بہت سارے مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ مسکین آدمی وہ ہے کہ جو آپ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی ضرورت مانگے۔ عام طور پر یہ سمجھا تھا کہ بھی یہ مسکین آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، یا مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر، اس کو دے دو۔ لیکن اس کے علاوہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس آتے نہیں ہیں، گھومتے پھرتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور نہ مانگتے ہیں، اور وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو مسکین نہیں سمجھا جاتا، نہ ان کو پہچانا جاتا ہے۔ یہاں اس سلسلے میں مجھے ضروری ہے کہ میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، تاکہ بات مسکین لوگوں کے بارے میں کلیئر ہو جائے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا، لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفطن له فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس۔ دیکھیے، آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ حقیقی مسکین کے بارے میں بیان فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، کہ لوگ جو ہے ایک لقمہ دیں اور ایک لقمہ یا دو لقمے، ایک کھجور یا دو کھجور اس کو لوٹا دے۔ لیکن حقیقت میں مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو اس کو بے نیاز کر دے، نہ اس کو پہچانا جاتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ سبحان اللہ! غور کیجیے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی علیہ السلام نے حقیقت میں مسکین کون ہے اس کی وضاحت کر دی اس حدیث شریف میں۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جو آپ کے پاس آئے یا لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، مسجدوں کے باہر نظر آتے ہیں یا دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، آتے ہیں آپ سے مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو۔ لیکن یہاں اس حدیث میں زیادہ حقدار اس موضوع میں یا زیادہ مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں میں گھومتا پھرتا نہیں ہے اپنی ضرورت کو مانگنے کے لیے، اور نہ ہی جو ہے کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا مال یا اتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس سے جو ہے اس کا فقر و فاقہ اور اس کی ضرورت ختم ہو جائے، لیکن وہ محتاج ہوتا ہے، وہ مسکین ہوتا ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، وہ لوگوں میں مانگتا نہیں ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پتہ کریں کہ ایسے کون لوگ ہیں جس کو یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، یا ہمارے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں کوئی ایسے تو نہیں ہیں جو آ کر مانگ تو نہیں رہے ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مانگنے والا ہی ضرورت مند ہو، نہیں مانگنے والے اس سے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، ان کو پہچاننا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، بلکہ حقیقت میں مسکین وہ ہے جس کو پہچانا جائے اور اس پر صدقہ کیا جائے، متا کیا جائے۔ وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، جس کے پاس جس کی ضرورت ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتا ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہیں ایک بات میں بتا دوں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے صدقہ خیرات کا، اگر وہ مسکین ہیں یا ضرورت مند ہیں۔ تلاش کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہے پتہ نہیں دور علاقوں میں جا کر جو ہے اپنا صدقہ خیرات پہنچاتے ہیں، اور بغل میں یا پڑوس میں ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کے بھائی رہتے ہیں، ان کے قریبی رہتے ہیں، قرابت دار لوگ، اور ان کے بارے میں جو ہے ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ ضرورت مند، حاجت مند ہے۔ اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں میں سے جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو، جو مسکین ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، صدقہ دیا، تو آپ کو معلوم ہے اس کے دو اجر ہمیں ملیں گے۔ نمبر 1 صدقہ دینے کا، نمبر 2 صلہ رحمی کا۔ لہٰذا
حقیقی مسکین کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آئے جو مانگنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آدمیوں کو دیکھا کہ وہ ہٹے کٹے جس کو کہتے ہیں نا، مضبوط نظر آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تم چاہو تو میں تمہیں دے دوں صدقہ، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صدقہ کسی مالدار کے لیے جائز نہیں ہے، نہ کسی ایسے مضبوط آدمی کے لیے جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اگر آدمی کمانے کی طاقت رکھتا ہو، ہاتھ پیر اس کے سلامت ہیں، وہ کما سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو اس کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو اس کے ساتھ اور واقعی وہ مستحق ہو صدقے کا، تو اسی صورت میں اس کو صدقہ دینا چاہیے۔ مالداروں کو صدقہ نہیں دیا جائے گا، اور جو ضرورت مند نہیں ہیں ان کو صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ صدقہ کے حقدار صرف ضرورت مند ہیں، جن کو پہچاننا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے اور ان تک ان کا صدقہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔